السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدها يعز فيه أهل طاعتك ويضل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. آمين یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف، حمد و ثنا اس کے بے شمار انعامات اور احسانات پر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ اور ہم سب پر کیے ہیں. ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات کا اقرار اور اس کے تقاضے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور عبادات کی تمام اقسام اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص کرنے چاہیے، جو ہر طرح کے شریک منزہ، ہر طرح کے شریک سے، ہر طرح کے معاون اور مددگار سے، ہر طرح کے وزیر اور ساتھی اور شریک ہونے سے منزہ اور پاک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود اور سلامتیں اور رحمتیں نازل ہوں، جو ہماری نجات، ہماری کامیابی کا ضامن بنے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا. جو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، میرے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے کہ اپنے فاضل دوست ڈاکٹر محمد اسحاق زاہد حفظہ اللہ اور دوسرے بزرگوں کی موجودگی میں کویت کی سرزمین پر آپ سے اسلام کے ایک عظیم موضوع پر ہم کلام ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ شرف ہمیں اور آپ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہماری اچھی تخلیق فرمائی،
ہمیں اچھی شکل و صورت عطا کی، اور سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، وہ ہے نعمت اسلام۔ اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوثان کی عبادت سے نکالا اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد جو نعمت اسلام کے بعد بڑا احسان رب کا ہم پر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بنایا۔ ہمیں اس امت میں سے بنایا جس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا، آخری امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے، اور قیامت میں سب سے پہلے اٹھائی جانے والی امت۔ نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت، لیکن قیامت میں اٹھائے جانے والی پہلی امت۔ اس نعمت کے بعد ایک اور نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم سب پر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسلام کا علم، اس اسلام کی معرفت، اس اسلام کی پہچان عطا فرمائی۔ ہمیں دین اسلام کی معرفت حاصل ہوئی، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی معرفت حاصل ہوئی، اور معرفت کے بعد ہم اور آپ سب اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا علم عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جب تک ہم اور آپ اور دنیا میں رہنے والا کوئی بھی فرد اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہے گا، وہ دنیا میں امن، سکون، اطمینان، چین، راحت، ہمدردی، الفت، مودت اور اخوت کا درس پھیلاتا رہے گا۔ اور جب جب کوئی انسان اسلام کی تعلیمات سے انحراف کرتا رہے گا، اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا رہے گا، تب تک اس کی زندگی میں بے اعتدالی، ظلم، تعدی، دست درازی اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ اور اس طرح کی بہت سی مصیبتیں اس کی زندگی میں جنم لیں گی۔ اسلام دین امن ہے، اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین اخلاق ہے، اسلام دین حسن کردار ہے۔ اسلام ہماری زبان، ہماری جان، ہمارے جسم و جان، ہمارے جسم کے اعضاء اور اپنے عادات، اخلاق اور کردار کو کنٹرول کرنے کا ضامن ہے۔ مسلمان کی تعریف ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ قرار دی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی، دوسروں کو تحفظ کا احساس ملے، یہ مسلم کی تعریف ہے۔ ایسا مسلم کو ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس کی زبان کے شر سے اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں۔ مسلم اسلام کا، دین اسلام کا سب سے نچلا، سب سے وسیع دائرہ ہے۔ اسلام اور اس دین کے 3 مرتبے ہیں۔ سب سے وسیع دائرہ اسلام کا ہے، اس کے بعد دوسرا دائرہ ایمان کا ہے، اور سب سے اعلیٰ عرفہ درجہ احسان کا ہے۔ جب ایک انسان مسلم بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان، اس کے ہاتھ کے شر سے انسانیت کو، کائنات میں بسنے والی مخلوقات کو تحفظ کا احساس ملنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کو قرار دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پھر جو اس کے بعد والا گریڈ ہے، اس کے بعد والا درجہ ہے ایمان کا درجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم۔ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی عزتوں کو، اپنے مال کو،
اپنی جانوں کو محفوظ تصور کریں۔ پتہ چلا اسلام میں جہاں اسلام کے تعبدی اور اخلاقی اور عقائدی تصورات اور حقائق شامل ہیں، اس سے پہلے سلامتی کا عنصر غالب ہے۔ ایمان میں جہاں ایمانیات اور عقائد کا معاملہ سر فہرست ہے، وہاں پر امن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے نئے ہلال کے استقبال کے وقت جو دعا پڑھتے تھے اس میں یہ الفاظ واضح تھے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ امن سے پہلے، ایمان سے پہلے امن اور اسلام سے پہلے سلامتی کا ذکر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دین اسلام میں امن اور سلامتی کا کیا مقام ہے۔ جب تک انسان ان اصولوں، ان قواعد اور ان بنیادوں کو عملاتا رہے گا، دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، دنیا سلامتی کا گہوارہ بنے گی۔ اور جب انسان ان بنیادوں سے انحراف کرتا ہے تو دنیا میں بے چینی، بدامنی اور حقوق اللہ اور حقوق الانسان پر تعدی، دست درازی اور زیادتی پھیلتی ہے، اور یہی ظلم ہے۔ ظلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور روئے زمین پر اس کے اصلاح اور اس کے سدھرنے کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ روئے زمین امن، روئے زمین اصلاح، روئے زمین عقائد، روئے زمین معاملات، روئے زمین عبادات میں اصلاح، صلاحیاب، فلاحیاب، کامیابی اور کامرانی کا مرکز ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، اس میں ظلم مت کرو، اس میں شر مت پھیلاؤ۔ ائمہ تفسیر اس آیت کے پس منظر میں کہتے ہیں فَأَعْظَمُ الْإِفْسَادِ أَن تُغَيِّرَ عَقَائِدَ النَّاسِ، روئے زمین پر سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ تم لوگوں کے عقائد بگاڑ دو، اور جب عقائد بگاڑ دیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو فساد ہے وہ یہ ہے کہ أَن تُغَيِّرَ أَفْكَارَهُمْ، تم ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے تصورات بدل دو۔ تو سب سے بڑا فساد روئے زمین پر اصلاح کے بعد عقائد کا بگاڑ ہے، اس کے بعد اعمال کا بگاڑ ہے، اس کے بعد اخلاقیات کا بگاڑ ہے، اور یہ سارا کا سارا ظلم میں داخل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، الامن التام، الامن المطلق۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی، مدح سرائی کی ہے اہل ایمان کی، جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عقائد صحیحہ اختیار کرنے کے بعد ان عقائد میں، ان اعمال میں، ان عبادات میں ظلم کو داخل نہیں کیا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ یہ امن دنیا میں قتل و غارت سے، انتقام سے، فتنہ اور فساد سے، قبر میں عذاب قبر سے، محشر کے میدان میں محشر کی ہولناکیوں اور سختیوں سے حفاظت اور امن تام ہے، اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کی فیضیابی ہے کہ جنت کو دارالامن، جنت کو دارالامن قرار دیا گیا۔ اولئک لہم الامن، ایمان والوں کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی امن، قبر میں بھی امن، محشر میں بھی امن، اور پھر دارالآخرہ یعنی جنت کے گھر میں جنت کی نعمتوں سے، ایسی نعمتیں جہاں پر اہل ایمان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی بے چینی ہوگی، نہ کوئی بد امنی ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر نہ خوف کا عالم طاری ہوگا اور نہ وہ پریشان ہوں گے، دارالامن ان کا مقام بنے گا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگ جو ایمان کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں، انہی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرٹیفکیٹ نازل کی ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی ہدایت سے فیضیاب ہے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ آیت مبارکہ سنی
تو انہوں نے فرمایا اینا لم یظلم نفسہ، بھلا ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتا؟ اینا لم یظلم نفسہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد وہ ہے جو عبد صالح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ظلم کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، یہ ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں داخل ہوا ہے؟ کیا یہ ظلم ظالموں کی حد تک ہے؟ کیا یہ ظلم صرف ظالم لوگ کرتے ہیں، حکمرانوں کی ہی طرف سے ہوتا ہے، یا اس میں معاشرے کا ایک ایک فرد مبتلا ہے کسی نہ کسی وجہ سے؟ اور جب یہ ظلم میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے معاشرے پر، انسانی سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ ہم اور آپ سب کو سوچنے، غور و فکر کرنے، تدبر و تفکر کرنے کی اس پر ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی ایمانیات کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں کسی بھی جگہ ظلم کو قریب بھی پھٹکنے نہ دیں۔ ظلم ہم سے ہو، ظلم ہمارے بیٹوں سے ہو، ہمارے افراد سے ہو، ہمارے علماء سے ہو، ہمارے دعات سے ہو، ہمارے عوام سے ہو، ہمارے نمازیوں سے ہو، ہمارے ملازموں سے ہو، ہمارے ٹرانسپورٹروں سے ہو، ہمارے کمپنی والوں سے ہو، کسی بھی فرد کی طرف سے ظلم ہو، یہ روئے زمین میں عذاب اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ لہذا ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ہر سطح پر، ہر مقام پر، زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں ظلم سے اس کو آزاد کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ظلم سے، اپنے سماج کو ظلم سے، اپنے گھروں کو ظلم سے، اپنی مارکیٹوں کو ظلم سے، اپنے ملک کو ظلم سے نجات دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے، الدواوین ثلاثہ، الدواوین ثلاثہ، ظلم جس کو کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ نہیں خلط ملط ہونا چاہیے، اور جس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، اور صحابہ نے اس ظلم کو سن کر کے یہ استفسار فرمایا اینا لم یظلم نفسہ، کیا صحابہ کرام شرک کرتے تھے؟ کہ وہ یہ سوال پوچھے ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی ظلم ہے، جس کی بہترین تعبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے عظیم فرمان میں فرماتی ہے کہ ظلم کیا کیا ہے۔ الدواوین ثلاثہ، ہر انسان کے نام اعمال 3 قسم کے رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں، اور یہ مرفوع روایت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ الدواوین ثلاثہ، ہر فرد کے لیے 3 رجسٹر، 3 دواوین، 3 نام اعمال، 3 فائلیں مختص کر دی جاتی ہیں۔ ایک دیوان، اس پر جو جلی عنوان ہوتا ہے، اس فائل پر جو لکھا جاتا ہے، اس فائل کے اندر جن جرائم، جن گناہوں کا اندراج ہوتا ہے، اس دیوان، اس فائل، اس رجسٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے دیوان لا یغفرہ اللہ، یا وہ ظلم کی داستانیں ہیں، ظلم لا یغفرہ اللہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے دیوان لا یغفرہ اللہ، اور بعض میں آتا ہے ظلم لا یغفرہ اللہ۔ اس رجسٹر پر ان گناہوں کا ادراج ہوتا ہے جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا دیوان، دوسرا رجسٹر، دوسری فائل ان گناہوں، ان جرائم پر مشتمل ہوتی ہے، لا یترکہ اللہ، پہلے میں لا یغفرہ اللہ، جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا، اور دوسری فائل میں لا یترکہ اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، پہلے کو معاف نہیں کرتا، دوسرے کو نہیں چھوڑتا، اور تیسرے کو لا یعبأ اللہ بہ۔ تیسرا دیوان، تیسرے قسم کے ظلم، ایک ایسی فائل، ایک ایسا رجسٹر ہر انسان کا بنتا ہے، اور اس میں ان اعمال کا اندراج ہوتا ہے جو اس انسان سے صادر ہوتے ہیں، لا یعبأ اللہ بہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، انہیں اپنی مشیت کے تحت رکھتے ہیں، جن سے چاہتے ہیں درگزر فرماتے ہیں، جن سے چاہتے ہیں ان کا مواخذہ کرتے ہیں۔ تو 3 قسم کے بندے ہیں
جب ہم نصوص کتاب و سنت پر نظر دوڑاتے ہیں تو پہلی دیوان، پہلا قسم کا ظلم جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یغفرہ اللہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں کس ظلم کو، کس جرم کو، کس دیوان کو ناقابل مغفرت، ناقابل معافی قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم اپنے نفسوں کو ٹٹولیں کہ کوئی ہم میں سے تو نہیں اس میں مبتلا ہے، کسی نے اپنے آپ پر اتنا زیادہ اعتماد تو نہیں کر دیا ہے کہ نہیں میں نہیں بگڑ سکتا اس معاملے میں اس ظلم میں انوالو نہیں ہو سکتا، میں اس ظلم میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو شیطانی وسوسے کے تحت کسی نے اتنا معمور اور محفوظ تو نہیں تصور کر لیا ہے، لیکن من حیث یشعر او من حیث لا یشعر وہ اس میں انوالو اور گرفتار ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے اس کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس سے بھی اس ظلم کا اور اس گناہ کا صدور ہو اس کا اندراج اس فائل میں ہوتا ہے جس کا عنوان ہے لا یغفر اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس جرم، کس گناہ کے متعلق فرماتے ہیں جس کو اللہ نہیں معاف کرتا۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرتے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ پتہ چلا ناقابل معافی جو گناہ ہے، ناقابل معافی جو ظلم ہے وہ شرک ہے، جس کا سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور اس کو حدیث میں اظلم الظلم بھی کہا گیا، ظلموں میں سب سے بڑا ظلم، ظلموں میں سب سے بڑا ظلم۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ رکھ دیا جائے جو اس کی جگہ نہیں ہے، کسی چیز کو اس جگہ رکھ دیا جائے جو اس کی نہیں ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر سر پر رکھی جائے یہ اس کے ساتھ عدل ہے، لیکن اس ٹوپی کو اتار کر کے پاؤں میں ڈال دیا جائے یہ ظلم ہے، کیونکہ آپ نے ٹوپی کو اس جگہ رکھا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اگر ہم اس کی عبادت کو کسی اور جگہ رکھ لیں، کسی اور کے لیے رکھ لیں تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہو گیا۔ عبادت ہمیں اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، لیکن اگر کسی کی عبادت غیر اللہ کے لیے ہو جائے، کسی کی قربانی غیر کے لیے ہو جائے، کسی کا نظر و نیاز غیر کے لیے ہو جائے، کسی کا ذبح کرنا غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ ظلم ہے، اس لیے کہ یہ عبادت وہاں نہیں رکھی گئی، اس کے لیے خاص نہیں کی گئی جس کے لیے اس کا اصل مقام ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جب یہ عبادت غیر اللہ کے لیے کی جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور جسے اللہ غیر اللہ کے لیے عبادت، اس کو قرآنی اصطلاح، احادیث کی اصطلاح میں شرک کہا جاتا ہے، اور اہل علم نے شرک کی جو تعریف کی ہے وہ ہے مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ۔ شرک کی اہل علم نے جو تعریف کی ہے وہ ہے مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ، غیر اللہ کو اللہ کی جگہ میں، اللہ کے برابر قرار دینا ان چیزوں میں جو اللہ کی خصوصیتیں ہیں۔ اب بندے کا ماتھا صرف اللہ کے دربار میں جھکنا چاہیے، اگر یہ ماتھا کسی اور دربار پر جھکا تو یہ مساوات غیر اللہ باللہ ہو گیا۔ مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ، غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دو ان چیزوں میں جو چیزیں خالص اللہ کا حق ہے، عبادت خالص اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، توکل خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، حلف قسم کھانا یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر یہ قسم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی کھائی جائے تو یہ ظلم ہے۔
اگر عبادت کسی اور کی جائے تو یہ ظلم ہے، اگر سجدہ کسی اور دربار پر کیا جائے تو یہ ظلم ہے، اگر نذرانہ کسی اور دربار پر اللہ کے بغیر کسی اور نام پر چڑھایا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم شرک، ایسا شرک، ہر وہ گناہ جو شرک کے باب میں داخل ہو وہ اس رجسٹر میں لکھا جائے گا جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دیوان لا یغفر اللہ، اس میں اس کا اندراج ہوگا۔ اور ایسے ہر جرم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ناقابل عفو، ناقابل درگزر اور ناقابل معافی قرار دیا۔ ہم نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نمازی جب دن میں 5 اوقات کی مختلف رکعاتوں میں کئی دفعہ کہتے ہیں ایاک نعبد، لیکن اس کی زندگی میں کتنی دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں جس عبادت کا اقرار وہ اپنے رب کے لیے کر آیا ہے، وہ مسجد سے نکلنے کے بعد کتنے درباروں پر حاضری دیتا ہے، کتنے درباروں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے، کتنے درباروں پر نذرانے پیش کرتا ہے، کتنے غیروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کتنے غیروں کو دافع شر، فارج الہم اور کاشف الغم قرار دیتا ہے۔ جبکہ تقاضا یہ ہے، جبکہ عدل یہ ہے، جبکہ اسلام یہ ہے، جبکہ ایمان یہ ہے، یہ سارا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصائص میں قرار دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام پیغمبران عظام علیہم السلام اپنے اپنے وقت میں دنیا کے اقوام کی طرف، امتوں کی طرف بھیجے گئے اسی عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے، اسی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو یہ دعوت دے کر کے بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت۔ اور جس نے غیر کی عبادت کی اس نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا وہ ظلم میں واقع ہو، اس نے وہ کام کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنا نیاز جبین اس جگہ جھکایا، اس نے اپنی گردن وہاں پر جھکائی، اس نے اپنا سجدہ اس دربار میں کیا جس دربار کے لیے اسے منع کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اظلم الظلم، اظلم الظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں اس ظلم سے نکالنے کے لیے آئے۔ امرنا لنخرج العباد من عبادت عباد الى عبادت رب العباد۔ حضرت جعفر طیار نے حبشی کے دربار میں کہا تھا یہ پیغمبر ہمیں بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے آیا ہے، ظلم سے نکالنے کے لیے آیا ہے، اس عظیم عدل کی طرف، الى عبادت رب العباد، من جور الادیان الى عدل الاسلام، ومن ضیق الادیان الى سعت الاسلام۔ یہ پیغمبر ہمیں ظلموں سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پیغمبر ہمیں عدل اور انصاف کی طرف دعوت دینے آ رہا ہے، یہ پیغمبر ہمیں ان لوگوں کی بندگی اور غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہے جو انسان ہو کر کے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے تھے، جو انسان ہو کر کے انسانوں کی طرح کمزور ہونے کے باوجود کہتے تھے ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے نہیں لگتا میرے بغیر بھی کوئی معبود ہے، میرے بغیر بھی کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ جب انسان اتنا بڑا سرکش بن جائے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا بِإِنَّهُ طَغَى، اس فرعون نے سرکشی کی، یعنی اس نے حد پر کراس کی، اس نے چیز کو اس کے غیر محل میں رکھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے دنیا کے سب سے بڑے ظالم کی طرف، دنیا کے سب سے بڑے طاغوت کی طرف، جن توحید کے علمبرداروں کو، جن توحید کے داعیوں کو دعوت اور تبلیغ کے لیے، اسلامی عدل کے لیے، توحید کے اقرار کے لیے بھیجا گیا، جیسا کہ ابھی محترم مشفق ساتھی ڈاکٹر اسحاق زاہد صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے سب سے بڑے طاغوت جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو بھی دعوت کے طریقے میں نرمی اور حلم سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ طاغوت کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو تو عام انسانوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے دعوت تبلیغ کے دوران۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھی، حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا جاتا ہے اس بڑے طاغیہ کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، تو کہتے ہیں سبحانک یا رب ما احلم، اے میرے رب تو کتنا حلیم ہے، پاک ہے، تو کتنا حلیم ہے، اپنے توحید کے علمبردار پیغمبروں کو
اس شخص کے متعلق نرمی برتنے کی تعلیم دیتا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، فکیف یکون حلمک بمن یقول سبحان ربی الاعلی، اے رب تیرے حلم تیری بردباری کا کیا عالم ہوگا اس شخص کے ساتھ جو سجدوں میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی مومنوں کے ساتھ تیری حلیمی کا کیا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں دعوت کے اصول، امر بالمعروف کے اصول، نہی عن المنکر کے اصول اور طور طریقے سے اپنی زندگی میں اصلاح کے کام کا طریقہ تشدد سے پاک، تطرف سے پاک، انتہا پسندی سے پاک، کہ انتہا پسندی اور تطرف ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔ اور یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ دائی دعوت کا نام، دائی دعوت کے نام پر غلو سے کام لے، افراط و تفرید سے کام لے، تشدد اور سختی سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعات کو بھیجتے تھے تو ان دعات کو دعوت کے میدان میں آسانیاں کرنے کے لیے، نرمیاں پیدا کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ انہیں کہتے تھے انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں تشدد اور سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ اسلام کا روشن چہرہ ہے، یہ اسلام کا نظام عادل پر مبنی واضح چہرہ ہے، جو دعوت میں نرمی، جو دعوت میں اخلاق، جو کردار میں اخلاق، جو تعامل میں اخلاق، جو معاملات میں اخلاق، جو نظام تعبدی میں اخلاقیات، جو نظام عقائد میں اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ درس دیتا ہے، جو رحمت پر مبنی، جو ہمدردی پر مبنی، جو شفقت پر مبنی، جو اخلاقیات حسنہ پر مبنی عظیم تعلیمات رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسے جرم کا ارتکاب ہوا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیتیں غیروں کو دے دی جائیں تو یہ روئے زمین پر ایسا بڑا ظلم ہے جس ظلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اس کا جلی عنوان ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس دیوان کے بغیر اما عائشہ کے بقول رضی اللہ عنہ دوسرا دیوان ہے، دیوان لا یترکہ اللہ، ظلم کا وہ دفتر بھی ہے، ظلم کی وہ فائل بھی ہے، ظلم کی وہ رجسٹر بھی ہے جس پر ان گناہوں کا ادراج ہوتا ہے جنہیں اللہ نہیں چھوڑتا، جن گناہوں کے ارتکاب پر اللہ بندے کو نہیں چھوڑے، اس لیے کہ ان گناہوں کا، ان جرائم کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ نہیں، بلکہ ان گناہوں اور ان جرائم کا حق انسانی حقوق کی پامالی سے ہے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تہمت لگائی، قذف، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کا خون ناحق بہایا اور کسی کو مارا، کسی کو گالی دی۔ یاد رکھیں 5 چیزیں ہیں صحیح مسلم کی روایت، کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کا خون ناحق کی بہایا اور کسی کو مارا۔ تو یہ حقوق پامال کیے اس نے، یہ ایسا ظلم ہے جسے اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک نہیں یہی بندے جن پر ان زیادتیوں کا اطلاق ہوا ہے، جن پر ان ظلموں کا صدور ہوا ہے، جو آپ کے ظلم کے شکار ہوئے ہیں، جب تک نہ وہ آپ کو معاف کرے تب تک اللہ آپ کو نہیں چھوڑے، تب تک اللہ آپ کو نہیں چھوڑے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا المفلس فینا من لا دراہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جائیداد نہ ہو، وہ ہم میں مفلس قرار پاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کے اس معنی کا انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس عالم میں آئے گا، اس حال میں آئے گا بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ اس کے پاس روزوں
نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ و صدقات کا، نیکیوں کا انبار لگا ہوگا۔ بعض روایتوں میں ہے اس کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، امثال جبال تہامہ، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر۔ طائف سے جنوب میں جیزان اور جازان کی طرف جو بڑا پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو جبال تہامہ کہتے ہیں، جو برصغیر میں ہمالیہ پہاڑوں کی طرح، وہاں پر بھی بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تشبیہ دی، ایک انسان قیامت کے دن رب کے دربار میں نیکیوں کا جبل تہامہ لے کر کے حاضر ہوگا، اور وہ نیکیاں روزوں سے، نمازوں سے، زکوٰۃ و صدقات کے ساتھ حاصل ہوئی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی زندگی میں ایک فائل ایسی بھی ہوگی، ایک دیوان ایسا بھی ہوگا، اس کے ذریعے سے ایسے اعمال کا صدور ہوا ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا۔ 5 چیزیں آپ نے فرمائی، ایک طرف سے نمازیں، ایک طرف سے روزے، ایک طرف سے زکاتیں، اور ان کا اجر و ثواب تہامہ کے پہاڑوں کے برابر۔ اتنی نیکیاں لے کر کے رب کے دربار میں حاضر ہوگا، لیکن ساتھ میں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، دوسرے کو تہمت، بہتان اس پر باندھا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، تیسرے کا مال ہڑپ کیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، چوتھے کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، پانچویں کو مارا ہوگا، تھپڑ مار دیا۔ بہت سے لوگ اسے معمولی بات پر تھپڑ مار دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے دربار میں ایک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں ان تمام اعمال کا اندراج ہوتا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ ظلم ہے، وہ زیادتیاں ہیں، یہ حقوق انسانی کی وہ حق تلفی ہے جس کے متعلق محشر کے میدان میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے حقوق العباد میں ان چیزوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ میرے بھائیو، صحیح مسلم میں روایت ہے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو گالی، کسی کو تہمت، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون ناحق اور کسی کو مارا ہوگا، پھر کیا ہوگا اللہ کے دربار میں؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب معاملہ، اب عدل، اب انصاف یہاں پر ہوگا۔ مظلومین ایک طرف سے کھڑے ہوں گے، 5 قسم کے مظلوم، ایک مضروب ہوگا، ایک تہمت لگی ہوگی، ایک مسلوب المال ہوگا، ایک مقتول بنا ہوگا، ایک مضروب بنا ہوگا، تو یہ 5 قسم کے مظلوم رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو مارا ہوگا اس کے نمازوں کا ثواب، جس کو مال ہڑپ کیا ہوگا اس کے روز زکوٰۃ کا ثواب، جس پر تہمت لگائی ہوگی اس کے روزوں کا ثواب، اسی طرح دیگر ثواب بڑھتے جائیں گے مظلومین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلسلہ جاری، جتنے لوگوں پر اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کسی بھی ذریعے سے ظلم کا وقوع ہوا ہوگا، ان مظلومین میں اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، بس اگر اس کی نیکیاں بڑھتے ختم ہو گئی اس سے پہلے کی برابری ہو جائے، ہر مظلوم کو دادرسی ہو جائے، ہر مظلوم کو اس کا حق ملے، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر ان لوگوں کے گناہ، وہ مظلومین جو زندگیوں میں انہوں نے گناہ کیے ہیں، پھر ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس کے کندھوں پر ڈال دیے جائیں گے۔ فَأُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ شخص جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس نیکیاں تھیں لیکن مفلس قرار پایا، کیوں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اب کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور یہ تب جب یہ نماز روزے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ظلم سے نہیں روکتا تھا، جس کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، زبان سے ظلم، ہاتھ سے ظلم، آپ کے پاؤں سے ظلم، آپ کی حرکات و سکنات سے، انسانیت
پر ظلم، ہمسایوں پر ظلم، والدین پر ظلم، بیوی پر ظلم، اولاد پر ظلم، رشتہ داروں پر ظلم، خریداروں پر ظلم، تاجروں پر ظلم، انسانی معاشرے پر ظلم، کائنات کی دیگر مخلوقات پر ظلم۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، خبردار رہو۔ بعض روایت میں ایاکم والظلم، خبردار خبردار، ظلم سے باز آؤ، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت میں ظلمات لے کر آئے، ظلمات، جہنم کی تاریکیاں، جہنم کے اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے۔ صرف ایک بات، ایک ظلم، انسان بسا اوقات اپنی زبان کو استعمال کر لیتا ہے، میاں بیوی یا جماعتوں میں افتراق اور پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا ظلم دیکھیں، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یلقی لها بالا یہوی بہ 70 خریفا فی نار جہنم۔ ایک انسان ایک بات کہہ دیتا اور اس کے انجام کا نہیں سوچتا، بات کرنے کو تو کر دی لیکن اس کے ذریعے سے کیا ہوا، اس کے نتائج کیا نکلے، سماج اس سے کتنا متاثر ہوا، گھر کتنے اس سے اجڑے، جماعتوں میں اسے کتنی قتل و غارت گری ہوئی، برادریوں میں کتنی پھوٹ پڑی، رشتے اسے کتنے ٹوٹے۔ ایک بات اس کی تباہ کاریوں کا یہ نہیں سوچتا بات کرتے وقت، مرد ہو یا خاتون ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي به 70 خريفا في نار جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات کے بدلے میں 70 سال تک جہنم کی گہرائیوں میں غرق ہوتا رہے۔ ایک بات، ایک بات، ایک بات جس کے انجام کو سوچے بنا اس نے بات کر دی تھی۔ یہ ظلم اتنا شدید، اتنا خطرناک کلام کا ظلم کہ ایک جرم کی پاداش میں 70 سال تک وہ جہنم میں غرق ہوتا رہے گا، پھر بھی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہاں پر آپ نے اپنے ہمسائے کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے شریک کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا ظلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع ارضا شبرا ظالما لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جس نے ظلمن ایک بالشت پر زمین ہڑپ کر لی، زمین قبضے میں کر لی، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملاقات ایسے عالم میں کرے گا، ایسی حالت میں کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اور سوچو میرے بھائیو بزرگوں، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غضبناک ہوگا ملاقات کے وقت، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا؟ تو ظلم اگر حقوق الناس کے متعلق ہو، یہ ظلم کے دوسرے دیوان میں آتا ہے جس کے متعلق فرمایا دیوان لا یعبأ لا یترکہ اللہ، اس ظلم کو، اس دیوان کو، اس پر، ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق بندے ہی معاف کرنے چاہیے، یا انسان کو اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اسے یہاں اسی دنیا میں قبل اللہ یکون مال ولا درہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ عند اخیہ مظلمہ فلیتحلل منہا قبل اللہ یکون مال ولا درہم۔ جس نے کسی کا مال ظلماً ہڑپ کیا ہو، جس نے کسی کا حق غصب کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اسی دنیا میں اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لے، اس سے پہلے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں مال جائیداد دولت دینے کو نہیں ہوگی۔ وہاں تو معاملہ ہوگا حساب اور کتاب، نیکیوں کے تبادلے سے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، امام بخاری نے خلق افعال العباد میں بھی لائے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی اسی دوسرے دیوان لا یترکہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی رسول، انصاری صحابی، مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن پتہ چلا ملک شام میں ایک صحابی ہیں اور ان کے پاس ایک ایسی روایت ہے، ایک ایسی حدیث ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فاشتریت بعیرا، اس حدیث کا سن کر کے میں نے ایک اونٹ خرید لیا اور 1 مہینے کے سفر پر ملک شام نکل پڑا ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے۔ اس صحابی کو ایک حدیث فوت ہو گئی تھی، سن نہیں پائے تھے، اور اس حدیث کا علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں اس حدیث کے راوی موجود ہے۔ تو عبداللہ بن جابر بن عبداللہ اپنے گھر میں سکون سے نہیں بیٹھے، اونٹ خریدا، سفر کی تیاری کی، ملک شام جا پہنچے،
عبداللہ بن انیس کے دروازے پر دستک دی، فرمایا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا جابر بالباب، جابر ہے دروازے پر۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر جابر میرے ذہن میں آیا، لیکن جابر بن عبداللہ کا نہیں آیا، لیکن جب بتایا جابر بن عبداللہ تو حضرت عبداللہ بن انیس فرت مسرت سے اسی عالم میں اپنا لباس گھسیٹتے ہوئے باہر آ گئے استقبال کے۔ کہا جابر میرے گھر میں؟ فرمایا ہاں حدیث سمعتہ، حدیث سمعتہ انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخشیت ان اموت انا او تموت انت ولا اسمعہ منک۔ ایک حدیث کے متعلق اتنا بڑا سفر شہر مدینہ سے شہر دمشق کی طرف کیا، ایک اس زمانے میں جہاں گاڑیاں نہیں تھی، جہاں جہاز نہیں تھے، اونٹوں کا سفر کی خطرات بھی تھے، لیکن ایک حدیث کے لحاظ سے جابر نے جو سفر کیا، فرمایا ایک حدیث کے لیے میں مدینہ سے آیا ہوں، اور مجھے یہ خوف دامن کی تھا کہیں آپ کی یا میری وفات نہ ہو جائے اور مجھے یہ حدیث رہنے سے رہ جائے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کویت کی سرزمین پر اس طرح کے دروس کا انعقاد اور آپ کا والہانہ انداز میں آنا، یہ آپ کو مبارک ہو۔ ان درسوں کے ساتھ جڑے رہو واللہ، انہی کے ساتھ آپ کے ایمان کی تازگی ہے، انہی میں آپ کے ایمان کی سلامتی ہے، اسی میں آپ کے اخلاقیات کا تحفظ ہے، اسی میں آپ بہت سی برائیوں سے۔ ہم ابھی کشمیر سے آئے ہیں، وہاں سیلاب نے اتنی تباہی پھیلائی ہے، میں جب قرآن نصوص پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایسے اشارات ملتے ہیں کہ جب دنیا میں ظلم عام ہو اور اصلاح کرنے والے نہ ہوں تو اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تیرا رب اس بستی کو ظلم اور گناہ کی وجہ سے ہلاکت میں نہیں ڈالتا تب تک جب تک نہ وہاں پر اصلاح کرنے والے لوگ موجود إِلَّا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب اصلاح بھی ختم ہو جائے تو پھر جو عذاب آتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے، اور اس کو بعض اہل تفسیر نے عذاب بھی ترجمہ کیا، ایسے عذاب سے ڈرو جو جب آتا ہے تو ظالموں تک محدود نہیں رہتا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، پھر تو سارے نیک بھی اس میں پس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا اَنُہْلَكْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود؟ تو وہاں پر صالحون کا لفظ ہے، مصلحون نہیں۔ اَنُہْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے کہ ہمارے اندر نیکوکار موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں تم بھی اسی لپیٹ میں لپٹے جاؤ گے جب خباثت عام ہوگی، جب خباثت زیادہ ہوگی۔ تو بستیوں میں جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اس جمعیت، اس ادارے کا یہ اصلاحی پروگرام، یہ انشاءاللہ ہمیں عذاب سے معمون اور محفوظ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کے انتظام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ اپنے آپ کو اس ادارے کے ساتھ جوڑیے، اس جمعیت کے ساتھ جوڑیے، اس ادارے کے ساتھ جوڑیے، ان مشائخ کے ساتھ جوڑیے جو ایسے درس دیتے ہیں جن سے امن کی، جن سے اتحاد کی، جن سے حیا کی، جن سے حسن کردار کی، جن سے دیانتداری اور ایمانداری کی تعلیم ملتی ہے، جس سے انسانی معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جابر بن عبداللہ نے جو حدیث سنی ملک شام میں، وہ یہ تھی، حضرت جابر نے عبداللہ بن انیس نے بیان کیا یحشر اللہ العباد یوم القیامہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن انیس الانصاری رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی، مسند احمد میں ہے، امام بخاری نے بھی خلق افعال العباد میں لایا ہے، یحشر اللہ العباد یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ عریاں ہوں گے، ان پر لباس نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، ہاتھ خالی ہوں گے۔ فَيُنَادِيهِمْ رب عزل فَيُنَادِيهِمْ فَيَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خطاب کرے گا اور اس خطاب کو ہر وہ شخص سنے گا جو چاہے نزدیک ہو یا دور ہو، نزدیک کا ہو یا دور کا ہو، ہر کوئی وہ ایک قسم، ایک آواز کی طرح سنے گا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ اور یہاں پر انہ لا ينبغي لأحد من اہل النار ان يدخل النار قبل ان ياخذ حقه من اخیہ من اہل النار من اہل الجنہ،
ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة قبل أن يأخذ حقه من أخيه من أهل النار. جنت میں جانے والے تب تک جنت میں نہ جائیں جب تک نہ وہ جہنمی جنہوں نے ان پر دنیا میں زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس سے اپنے ظلم کا بدلہ لے لیں. اسی طرح جہنمی بھی جہنم میں نہیں جائے گا اگر جنت والے نے بھی اس پر زیادتی کی ہے تو پہلے یہاں اس کا بدلہ چکا کر کے جائے گا. میرے بھائی، انسانی حقوق کا یہ مسئلہ بہت تھا. ظلم لا یترکہ اللہ، یہ ایسا ظلم ہے جسے اللہ نہیں چھوڑتا جب تک نہ یہ بدلہ ہی چھوڑے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر جو مسند احمد میں روایت ہے، حتی اللطمہ، حتی اللطمہ، یہاں تک کہ اگر ایک تھپڑ بھی رسید کیا ہو دنیا میں، اس تھپڑ کا بھی بدلہ وہاں پر چکانا پڑے گا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایتوں میں آتا ہے وہاں پر سینگ والی بکری اٹھائی جائے گی، اور سینگ کے بغیر جو بکری دنیا میں جنہوں نے اس پر زیادتی کی ہوگی تو ان کا بدلہ قصاص وہاں پر لیا جائے گا. پھر اسے کہا جائے گا کونی ترابا، اور یہ وہ دن ہوگا یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. بکری کو تو کہا جائے گا تو بن جا مٹی اپنا بدلہ چکانے کے بعد. اس وقت کافر بھی کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن افسوس انسان مٹی بننے والا نہیں. اس کے پاس دو انجام ہے، یا تو جنت دار الامن، یا تو جہنم دار الخوف. جو دنیا میں امن کے راستے کو اختیار کرے گا، ایمان کے راستے کو اختیار کرے گا، سلامتی کے راستے کو اختیار کرے گا، وہ دار الامن کا وارث بنے گا. اور جو دنیا میں تخریب کاری، فتنہ فساد، کفر، شرک اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پامالی میں ملوث رہے گا، اس کا انجام دار الخوف بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، تو یہ کیسے بدلہ چکائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسنات، بالحسنات. وہاں پر جو بدلہ دے گا وہ نیکیوں سے ہوگا. جس کو مارا ہوگا آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. یہاں پر آپ اور ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ہاتھ چلاتے ہیں، ہم کتنا مال ایسے ناحق ہڑپ کر جاتے ہیں. ہم اگر دکاندار ہیں تو خریدار کو، اور خریدار ہے تو دکاندار کو اس کی بے خبری کے نتیجے میں کتنا حق مار جاتے ہیں، اس کا مال کا ہڑپ کر لیتے ہیں. اگر ہم ملازم ہیں تو ڈیوٹی کے اوقات میں کتنا تصرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اور ڈیوٹی کا ٹائم اپنے اجیر کے لیے، جس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ مال آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ دیکھیں کیا یہ ظلمن تو نہیں آیا؟ یہ مال جو آپ کے اکاؤنٹ میں آیا یہ کہیں آپ کے وقت، آپ کی محنت اس کے علاوہ تو نہیں ہے؟ یہ آپ نے غصب تو نہیں کیا ہے، یہ آپ نے ہڑپ تو نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ محشر کے میدان میں اس ظلم کے متعلق بھی سوال ہوگا. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، اور اس میں وعن مالہ من عین اکتسب وفیما انفق. مال کے متعلق بھی سوال ہوگا، کہاں سے وصول کیا اور کہاں خرچ کیا. جن کا کھایا ہوگا، چاہے زمین، چاہے روپیہ، چاہے دولت، چاہے جو بھی کچھ، قیامت کے دن جب تک نہ آپ کے اعمال میں سے اس کا حق چکایا جائے گا تب تک وہ جنت میں نہیں اور تو جنت میں نہیں جائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں، اگر یہ ظلم جو ہم انسانی برادری کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی ان کا حق مار کر کے، کبھی ان کا مال ہڑپ کر کے، کبھی ان کا خون بہا کر کے، کبھی ان کی عزتیں اچھال کر کے، کبھی مسلم خواتین پر یا مسلم نوجوان یا کسی بھی فرد پر عجیب و غریب تہمت لگا کر کے، کبھی ان پر ہاتھ چلا کر کے، کبھی ان کو گالی دے کر کے، تو ہمیں اس ظلم سے باز آنا چاہیے کہ یہ ایسا ظلم ہے لا یترکہ اللہ، اسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا. اور آخری ظلم اس فہرست میں وہ آئے گا ظلم الانسان علی نفسہ، جو انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ کی مخالفت ایسے معاملات میں کرتا ہے فیما هو دون الشرک، جو شرک سے نیچے ہے. مثلا انسان جھوٹ بولتا ہے، کہنے کو تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے بہت سی سزاؤں سے، لیکن یہ جھوٹ بول کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. کہ ایسا ظلم جو فیما بینہ و بین ربی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مشیت کے تابع رکھا ہے. دنیا میں عمومی طور پر اس کو کبائر میں اور اس جرم کو موجب لعنت قرار دیا ہے اور اسے جہنم تک پہنچانے والا جرم قرار دیا ہے. لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس جرم اس ظلم کو اپنی مشیت کے تابع رکھا۔ انشاء عفا عنہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اسے درگزر بھی فرمائے گا، لیکن اگر چاہے تو اس پر سزا بھی ہوگی۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ظلم شرک سے جو نیچے ظلم ہے، جو گناہ ہے، جو معصیتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے اسے معاف فرما دے۔ سمجھ میں یہ آیا جسے نہیں چاہے گا معاف کرنا تو اسے جہنم میں بھی ڈال دے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جتنی مدت تک وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت نہ لیں، یا جتنی دیر تک انہیں رب کی رحمت یا کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نہ لے لے، تب تک وہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتتے رہیں گے۔ پھر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور جنتی لوگ انہیں جہنمی کہہ کر پکاریں گے، اور یہ جہنمی کہنا ان کو اس وقت بھی اچھا لگے گا۔ دنیا میں اگر ہم کسی کو کہیں گے جہنمی، وہ ہم پر غصہ ہوگا، وہ ہم پر ناراض ہوگا، وہ بگڑے گا، لیکن ان لوگوں کو وہاں پر جب جہنمی کہا جائے گا تو یہ ان پر اللہ کا بڑا انعام ہوگا، جہنم میں جا کر اللہ نے ان کو نجات دی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تیسرا ظلم، پہلا ظلم ناقابل عفو، وہ گناہ ہے، وہ جرائم ہے جو شرکیات کے تحت آتے ہیں۔ دوسرا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر، اپنی سوسائٹی پر، اپنے معاشرے پر ظلم، زیادتیاں، قتل و غارت، چوریاں، ڈکیتیاں، رشوت خوری، سود خوری اور اس طرح کے جرائم میں جہاں دوسرے کے حقوق ختم کرتا ہے، جب کسی پر تہمتیں لگاتا ہے تو وہ دوسرے قسم کے ظلم میں آتی ہیں۔ اور تیسرا ظلم جو انسان دیگر گناہ کرتا ہے جو شرک سے نیچے ہے، چاہے چوری ہو، چاہے اس میں جھوٹ بولنا ہو، چاہے کسی کی غیبت ہو، تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جو کبائر تو ہیں، لیکن یہ ایسے گناہ ہیں لا یعبأ اللہ علیہ، جن پر اللہ نے وعید رکھی ہے، جن پر اللہ نے سخت الفاظ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موبقات اور مہلکات قرار دیا ہے، لیکن یہ ناقابل معافی نہیں ہے، یہ ناقابل مغفرت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے گھروں کو، اپنی خواتین کو، اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو تینوں طرح کے ظلموں سے پاک اور صاف کریں، ایسی تربیت کریں، ایسا نظام سکھلائیں۔ مثلا ظلم شرک ہے، اپنے بچوں کو بچپنے سے ہی توحید کی تعلیم دیں، اور خود بھی دعا کریں۔ میں نے شروع میں بتایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اتنا پکا موحد سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں، جبکہ امام توحید حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے دربار میں دعا کرتے تھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو عبادت الاصنام سے بچا۔ حالانکہ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو توحید کے میدان میں، توحید کے باب میں اتنے آزمائے گئے، اور ہر امتحان میں وہ کامیاب، ہر امتحان میں نکھرے، ہر امتحان میں کامیاب اور کامران ہوئے، لیکن اس کے باوجود اتنی فکر تھی شرک کی، اس ظلم شرک کا اتنا خوف تھا کہ رب کے دربار میں دعا کرتے تھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم کی اولاد، نسلوں کی نسل پیغمبر، اور آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا لمحہ آیا؟ ہمارے بھی والدین ہیں، جب وہ اس دنیا سے ان کی رخصتی کا عالم ہوتا ہے تو مختلف قسم کی وراثتیں ہوتی، وصیتیں ہوتی ہیں، کبھی بچے کو ڈاکٹر بننے کی، کبھی بچے کو بزنس مین بننے کی، کبھی بچے کو انجینئر بننے کی، کبھی بچے کو سائنٹسٹ بننے کی، کبھی بچے کو پالیٹیشین بننے کی تلقین اور وصیت کی جاتی ہے، میرے خوابوں کو پورا کرنا۔ لیکن یہ انبیاء، یہ حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ نبی جن کے خانوادوں میں نبوت چلتی تھی، یہ اپنے بچوں کو کیا وصیت کرتے تھے؟ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ جس عبادت کے لیے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، یہ اپنے اولاد کو یہی وصیتیں کرتے تھے، یہی نصیحتیں کرتے تھے، اے ہمارے بچوں، ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور وہ فرزندان توحید، حقیقی معنوں میں فرزندان توحید یہی کہتے تھے قالوا نعبد الہک
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ وہ کہا کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، اے ہمارے ابا ہمارا غم نہ کھائے، ہماری پریشانی مت رکھیے، ہم تیرے معبود کی، تیرے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود جو الہ واحدہ ہے، جو تنہا معبود برحق ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ کیا یہ وصیتیں ہمارے والدین کرتے ہیں؟ کیا یہ سبق ہمارے بڑوں نے یاد رکھا ہے، جو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑ کر کے ہیں، یا بنی انی اعلمک کلمات، میں تجھے کلمات سکھلاتا ہوں، میں تجھے عقائد سکھلاتا ہوں، یا بنی انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظ احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا استعنت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اس سے بڑا عقیدے کا درس، اس سے بڑے عقیدے کی ترسیخ بچوں کے ذہنوں میں شروع سے اگر رکھی جائے تو وہ ظلم شرک سے بچ سکتے ہیں، وہ ظلم شرک سے بچ سکتے ہیں، وہ غیر اللہ سے فریاد رسی کرنے سے بچ سکتے ہیں، وہ غیروں کے درباروں پر حاضری دینے سے بچ سکتے ہیں۔ والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم۔ یہ دعائے غیر اللہ کو شرک قرار دیا گیا، اور بچوں کو اگر اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگنا، یہ سکھلایا جائے تو یہ بچے توحید پر رہیں گے، یہ ظلم سے بچیں گے۔ توحید عبادات کے معاملے میں اگر بچوں کو نماز سکھلائی جائے تو یہ نماز انہیں کتنے ظلموں سے، کتنی فواحش سے، کتنی منکرات سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر انہیں اور روزہ رکھنا سکھلایا جائے تو یہ روزے کی حالت میں کوئی ان سے ظلم پر آمادہ ہو جائے، کوئی ان سے ظلم لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر کوئی اسے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی اسے گالی گلوچ کرے، کوئی اسے جھگڑا کرے تو اسے حکم دیا گیا یہ کہے میں روزے سے ہوں، میں ان چیزوں سے رکنے والا ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور حج، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، اور اس سے بڑی بات ولا جدال فی الحج۔ تو ہمارے سارے ارکان اسلام ہر طرح کی جدال، ہر طرح کی لڑائیوں، ہر طرح کی جھگڑوں، ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کے فساد سے روکنے کے ضامن ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس دین حق کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اعلیٰ تعلیمات کو پرکھنے کی ضرورت ہے، جو اعلیٰ تعلیمات دنیا میں ہر انسان کے دین کے تحفظ، عقل کے تحفظ، نفس کے تحفظ، اس کی عزتوں کے تحفظ، اس کی نسل کے تحفظ اور اس کے مال کے تحفظ کی ضامن ہے۔ یہ اسلام دنیا میں واحد ایسا نظریہ، ایسا نظام، ایسی شریعت اور ایسا قانون ہے جو ہر انسان کے دین، اس کے نفس، اس کی عقل، اس کی عزت، اس کی نسل اور اس کے مال کا تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ شرک اس لیے منع کیا گیا کہ اس میں دین کا تحفظ ہے، شرک سے بچنے میں دین کا تحفظ ہے۔ توحید اس لیے مشروع کیا گیا کہ اس توحید سے دین ہے، اور شرک دین کو منہدم کرنے والی چیز ہے، لہذا اس کو حرام قرار دیا گیا۔ عقل کا تحفظ ان اسلامی شریعت میں اولویت اور بنیادی مقصد رکھتا ہے۔ شراب کو اسی لیے منع کیا گیا، ڈرگز کو اسی لیے منع کیا گیا، منشیات کو اسی لیے منع کیا گیا تاکہ آپ کی عقل محفوظ رہے، اور جو انسان ان کو استعمال کرے تو ان پر شرعی حدود نافذ ہوتی ہیں تاکہ انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرہ ظلم زیادتی سے محفوظ رہے، ان کی عقلیں سدھری رہے، ان کی عقل محفوظ رہے۔ انسان کے نفس کو تحفظ دینے کے لیے اس کی قتل کو، خودکشی کو اور اس طرح کے سارے جرائم کو جن سے انسانی جان چلی جائے، شریعت اسلامی نے ان کو حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ یہ شریعت ان پر تھی، یہ ہم پر بھی ہے، جس نے ایک انسان کو تحفظ فراہم کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے ایک انسان کا تحفظ ساری انسانیت کو تحفظ فراہم کرتا، اور آج اسلام کے نام پر دنیا میں قتل و غارت، فتنہ و فساد برپا کرنے والے اسلام کے حسین چہرے کو داغدار کرتے ہیں، اپنے فہم سقیم سے، اپنی مریض سوچ سے، اپنی مریض تعویل سے، اپنی جہالت اور بدبختی سے اسلام کے حسین چہرے کو داغدار کرتے ہیں۔
مسلمانوں کو اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے. کسی فتوے میں، کسی حکم میں، کسی تکفیر بازی میں، بدعتوں کے فتوے، کفر کے فتووں سے بچنا چاہیے. کہ ہماری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ، ہماری اسلامی تاریخ تکفیر سے، تبدیع سے، تشنیع سے لوگوں کو روکتی ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں. خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف قتل کا بازار گرم کیا تھا، خروج کیا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا افکفارن ہم، افکفارن ہم، کیا یہ کافر ہیں؟ قال لا. قال من الکفر فروا، یہ کفر سے بھاگے ہیں. قال افمنافقین ہم، یہ خوارج جو آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں کیا یہ منافق ہیں؟ قال لا، کہا نہیں، کہا نہیں منافق بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ کثیرا. منافق تو اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، یہ تو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوارج کی علامات صحیح احادیث میں فرمائی کہ نمازیں اتنی پڑھتے ہیں تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگیں گی، روزے اتنے رکھتے ہیں تمہیں اپنے روزے حقیر لگیں گے، قرآن اتنا پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نہیں اترتا، ان کے گلے سے نہیں اترتا. یہ صفات ہیں ان کی، یہ صفات ہیں ان کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افا منافقین ہوں، کیا یہ منافق ہیں؟ حضرت علی کے خلاف جو جنگ کرے، لیکن علی کفر کے فتوے سے بھی پیچھے، علی نفاق کے فتوے سے بھی پیچھے. تو پوچھنے والے خود ہی پوچھتے ہیں فما ہم، امیر المومنین ہمیں بتائیے یہ کیا ہے؟ فرمایا قوم بغوا علینا، ایک ایسی قوم جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، جنہیں ہمارے خلاف باغی ہیں. تو تکفیر کے، کفر کے فتوے سے بھی، نفاق کے فتوے سے بھی، بدعات کے فتوے سے بھی احتراز، لیکن کہا قوم جن نے بغاوت کی. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنے دعوت میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، انسانی سوسائٹی میں اسلام کی اعلیٰ تعلیمات، اسلام کے اعلیٰ نظام اخلاقیات کو آگے لانا ہے. انسانوں کی تحفظ، ان کے نفسوں کے تحفظ، ان کی جانوں کے تحفظ، جس کا قرآن نے کہا من احیاھا فکانما احیا الناس، جس نے اس کو زندگی بخشی اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی. اسی اسلامی، اسی تحفظ نفس کی خاطر اسلام کے عظیم قواعد، اس نظام قصاص آیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. بھلا ایک انسان کے بدلے میں دوسرے انسان کو مارنے سے زندگی ملتی ہے یا موت ملتی ہے؟ کہنے والے تو کہیں کہ موت ملی، ایک آدمی مرا، لیکن اس سے ہزاروں جانیں تحفظ فراہم ہوتے ہیں. جب دنیا میں قصاص کا نظام نافذ کر دیا جائے تو لاکھوں مجرم جو قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو قصاص کا حکم اور اس کا تصور آتے ہی اس کا ذہن قتل کے اقدام سے رکتا ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. مال کے تحفظ کو شریعت نے مطلب اور مقصد شریعت قرار دیا ہے، اور مال کا ضیاع چوری سے ہوتا ہے، حق تلفی سے ہوتا ہے، سود خوری اور رشوت سے ہوتا ہے، اور ڈکیتیوں سے ہوتا ہے. اس میں ایک چیز آتی ہے سرقہ. سرقہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی شریعت، ایسا قانون بتایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ سزا ہے. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے. بھلا چور 100 روپے 2000 3000 4000 چوری کرے، اس کے بدلے ہاتھ، بات یوں نظر میں ظلم جیسا لگ رہا ہے، لیکن اگر اس کی مصلحت، اس کی حکمتوں کی طرف آئیں تو ساری دنیا محفوظ ہو جاتی ہے، ان کے اموال محفوظ ہو جاتے ہیں، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے عظیم موقع پر عظیم انسانی حقوق کا عظیم چارٹر، عظیم نصب العین امت کے سامنے رکھا. الا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. خبردار، تمہاری عزتیں، تمہارے مال اور تمہاری جانیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں. ان کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح آج کے دن اس جگہ اور اس مقام پر اس عمل کی حرمت. حج بیت اللہ، اور وہ بھی مکہ میں، اور وہ بھی حج کے مبارک ایام میں. تو ان دنوں کی حرمت، اس شہر مبارک کی حرمت اور حج کا عظیم فریضہ ایسے جس طرح یہ سب حرمت والے ہیں. مسلمانوں، انسانوں، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں، تمہارے مال اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہیں. لہذا ہمیں اسلام کے ان اعلیٰ اخلاق کی
ان کی پاسداری کرنی چاہیے. ہمیں اپنی نسل کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے کاروباریوں کو، اپنے تاجروں کو، اپنے خریداروں کو، اپنے ٹرانسپورٹروں کو، اپنے فیکٹری والوں کو، کمپنی والوں کو، دنیا میں کاروبار کرنے والوں کو اسلام کے اس نظام تحفظ اموال، تجارت کے آداب طور طریقوں سے باخبر کرنا چاہیے. اور جن چیزوں سے مال تلف ہو جائے، شریعت نے سرقہ اور اس طرح کی اغتصاب اور دوسری چیزوں پر ایسی حدود رکھی ہیں جن سے اموال کا تحفظ متحقق اور یقینی بن جاتا ہے. اسی طرح عزتوں کا تحفظ ہے. شریعت اسلامی نے عزتوں کے تحفظ کے لیے مردوں کو نظریں جھکانے اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے، آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بغیر پردے کی مارکیٹوں کی زینت بنتی ہے، نکلتی ہیں. یہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظام، من عصى اللہ فی الارض فقد افسد فی الارض، جس نے روئی زمین پر اللہ کی نافرمانی کی اس نے روئی زمین پر فساد پھیلایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے والا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. سلف صالحین کے مطابق جو بچی سڑک پر بغیر پردہ کے نکلے وہ زمین پر فساد پھیلانے والی ہے. جو دکاندار دکان پر غصب کرے، دھوکہ دے، من غشنا فلیس منا، وہ مفسد فی الارض ہے. جو شخص کسی کا حق تلف کرے وہ مفسد فی الارض ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزتوں کے تحفظ کے لیے مردوں پر، مومن مردوں کو نظریں جھکانے کا اور عورتوں کو پردہ کرنے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. مومن مردوں اور عورتوں کے یکساں احکام ہے، نظریں جھکائے رکھیں، اپنی عزتوں کا تحفظ کریں. اور نکاح اور عزتوں کے تحفظ اور نسلوں کے تحفظ کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا. نکاح، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھے اس کو نکاح کرنا چاہیے. اور یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو یہ نکاح آپ کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، انہی ترجیحات پر ہونا چاہیے. لڑکے کا انتخاب ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر، اذا آتاکم من ترضون ایمانہ وخلقہ فزوجوہ، جب با ایمان اور با کردار تمہارے پاس نکاح کا پیغام لے کر آئے تو اس کی شادی کرا دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اور لڑکی کے لیے تو ان کا المرأۃ لاربع، پھر مال، نسب، حسب، اس کی خوبصورتی، وہ سارا آپ کو حکم دیا گیا فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین در بنیادہ. پھر یہ نکاح کی تقریب یہ بھی سنت کے مطابق ادا کرنی ہے. ابھی کشمیر میں جو سیلاب آیا تو وہاں پر بھی بہت سے لوگ ہیں جو مختلف فتنوں، مختلف آزمائشوں، نافرمانی اور ظلم اور جہالتوں میں مبتلا ہے. وہاں ایک شخص نے سیلاب سے کچھ دن پہلے اپنی بچی کی شادی کی، اور شادی کی تقریب میں ایک بہاری مزدور کو لایا 3500 روپے دے کر کے، میری بچی کو مہندی لگوا دو، میری بچی کو مہندی لگوا دو. مہندی لگوانے والے اس ہاتھ سے پورے بازو تک اوپر، اس ہاتھ کو ہتھیلی میں مہندی لگوانی تھی، پورا بازو. بہاری مزدور، اجنبی مرد، لڑکی کو نکاح کے موقع پر مہندی وہ ڈیزائننگ کر رہا ہے. اور جب پاؤں میں مہندی لگانے کی بات آئی تو وہ نہ صرف گھٹنے تک بلکہ اوپر ران تک نقش نگاری پر 35,000 روپے پر معمور کیا گیا. میرے بھائیوں، یہ نکاح کے معاملے میں شرعی حدود سے تجاوز ہے، یہ ظلم ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. اور یہی وہ فتنہ، یہی وہ فساد، یہی وہ معصیتیں ہیں جن کے متعلق فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تحفظ نسل اور تحفظ عزت کی خاطر شریعت نے نکاح کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا. تو یہ نکاح کی سارے معاملات سنت کی تقاضوں کے مطابق، شریعت کی تقاضوں کے مطابق ہونے چاہیے. اسی لیے عزتوں کے تحفظ کی خاطر شریعت اسلامی نے زنا کو حرام قرار دیا اور زنا پر سخت سے سخت سزا متعین کی. شادی کی صورت میں اس پر رجم، اور بغیر شادی کے اس جرم کے ارتکاب کرنے والے کو اس کو کوڑے کی سزا متعین کی. اور یہ سارا اس وجہ سے ہے تاکہ انسانی سماج پاک ہو جائے، انسانی سماج، انسانی معاشرہ پاکیزگی کا گہوارہ بن جائے، امن و سکون ہو، کوئی کسی کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی کسی کی خواتین کو بری نظروں سے نہ دیکھے، کوئی عزتوں کا غاصب نہ بن جائے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے زنا کو شنی، زنا کو کبیح، زنا کو فاحشہ، زنا کو بری راہ
اور زنا کو قابل تعزیر جرم قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں نکاح کو ضروری قرار دیا بعض حالات میں، اور بعض حالات میں یہ اس سے کم درجے پر رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نکاح تحفظ عزت اور تحفظ نسل کی خاطر نکاح جیسا اسلامی نظام یہی انسان کے لیے سکون، مودت، الفت اور امن، اعتدال اور سلامتی کا باعث ہے۔ جب جب کوئی انسانی طبقہ ان اعلیٰ شرعی تعلیمات اور اعلیٰ شرعی نظام سے بغاوت کرتا ہے، دوسری روش سے اختیار کرتا ہے، بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کا تصور اختیار کرتا ہے، تو وہ معاشرے میں ظلم، معاشرے میں فساد اور معاشرے کی پامالی کا باعث بنتا ہے۔ وہ آنے والی نسلوں کی تباہی، آنے والی نسلوں کو داغدار کرنے کا مجرم ٹھہرتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے واضح ہدایت اور واضح تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام جو ہے عزتوں اور نسلوں کے تحفظ کے بعد آخر میں مال کا تحفظ، تو یہ وہ مقاصد شریعہ ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور جب ان ضرورتوں کی تکمیل کی جائے اور ان ضرورتوں کے متعلق شرعی آداب اور شرعی احکامات کی رعایت کی جائے تو دنیا عدل، امن، اسلام، سلامتی اور اعلیٰ اخلاق کا گہوارہ بن جائے گی۔ لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی ڈاکہ پڑے، چاہے آپ کے دین پر حملہ ہو، آپ کے عقائد پر حملہ ہو، آپ کے عقائد پر ضرب لگے، ضرب لگانے والے آپ خود ہو یا غیر ہو، آپ کی عقل کو تلف کرایا جائے، چاہے طلب کرانے والا دوسرا ہو جو آپ کو ڈرگس میں ملوث کرے یا آپ خود ڈرگس کے طالب بنے، آپ کے کا نفس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے اس کو خود قتل کیا، خودکشی کی، یا کوئی اس کے قتل کے در پہ ہوا، اسی طرح عزتوں اور نفسوں اور نسلوں کا تحفظ یہ شریعت کا مقصد ہے، یہ شریعت کا مقصد ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، یہ دنیا میں نظام الہی کے چلانے کا موجب اور اس کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ آپ کے ذریعے سے تلف ہو یا کوئی اس کو تلف کرنے کا باعث بنے تو آپ انسانی مجرم ہیں، آپ سماج کے لیے مجرم ہیں، آپ سماج پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح مالوں کا تحفظ یہ شریعت کا مطلوب ہے، اور شریعت مال کے حصول کو میں بھی غلو اور انتہا پسندی کو پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کے متعلق اعتدال پر مبنی اس کی واضح تعلیمات ہے جو تجارت، ملازمت، زراعت اور دوسرے شرعی تقاضے اختیار کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مال کو، اس لقمے کو آپ کی پیٹ کے لیے، آپ کی آنے والے نسلوں کے لیے حلال نہیں کیا ہے، صرف ان ذرائع سے جن ذرائع کو شریعت اسلامی نے آپ کے لیے مباح یا حلال قرار دیا ہے۔ لہذا جو لقمہ آپ کے دسترخوان میں آپ کے ہاتھ سے آپ کے منہ تک جاتا ہے، 100 بار غور کریے اس پر، 100 بار سوچے یہ لقمہ کہاں سے آیا، آپ کے دسترخوان تک پہنچتے پہنچتے اس نے حلال راستے اختیار کیے یا اس نے حرام راستے اختیار کیے، تبھی جا کر کے آپ مستجاب الدعویٰ بنیں گے، تبھی جا کر آپ کی دعائیں اوپر چڑھیں گی، تبھی جا کر آپ اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گے۔ کتنے ہی لوگ رب اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، کتنے پراگندہ سر اپنے ہاتھ گرد آلودہ ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اے رب اے رب، وہاں سے ندا قبولیت کی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے جسم میں دوڑنے والا خون حرام غذا سے تربیت حاصل کردہ، فأنی یستجاب لہ۔ ایسی صورت میں کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ میرے بھائیوں، مال 4 میموں کے لیے آتا ہے، مال مسکن کے لیے، مال ملبس کے لیے، مال ماکل اور مشرب کے لیے۔ انسانی ضرورتیں ہیں، اس کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، اس کو پہننے کے لیے لباس چاہیے، اس کو کھانے کے لیے کھانا چاہیے اور اس کے پینے کے لیے مشروبات چاہیے۔ تو ان ضرورتوں کی خاطر اس کو مال کی ضرورت ہے۔ یہ مال جائز طریقوں سے آنا چاہیے اور جائز طریقوں پر خرچ ہونا چاہیے، تب عدل ہے، تب امن ہے، تب سکون ہے۔ لیکن جب یہ اپنے اصل حدود، اپنا اصل راستہ بدل کر کے آپ کے گھر میں، آپ کے دسترخوان پر، لباس کی شکل میں آپ کے بدن پر، یا گھر کی شکل میں آپ کا وہ بنے، مسکن بنے، اور وہ صحیح طریقے سے، پراپر چینل سے، شرعی چینل سے نہیں آیا ہو تو یہ ظلم ہے۔ من افتتح ارضا ظالما لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم سے آزاد کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہمارا مال پاک ہوگا، ہمارے مالوں کو تحفظ ملے گا، ہماری عزتوں کو تحفظ ملے گا، ہماری نسلیں خوشگوار رہیں گی، ہماری دعائیں اوپر کو جائیں گی، دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بنے گی، ہر ایک کی بات
تب ہی نکلے گی جب وہ بات دوسروں کے فائدے میں ہو، جب وہ سوسائٹی کے فائدے میں ہو، جب وہ ایمانیت کی تحفظ میں ہو، جب دنیا سے تکلیف دہ چیزوں اور نقصان دہ چیزوں اور ضرر رستے چیزوں کو بھی اپنے اعضاء سے، اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے ان کو ہٹایا جائے۔ یہی ایمان ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا درجہ ایمان کا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، یہ ایمان سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا زبان سے توحید کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ کا کہنا، عقیدتاً، تعلماً، نطقاً، فہماً، اعتقاداً، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور غیر کا انکار کرنا ہے معبود کی حیثیت سے۔ اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا درجہ ایمان کا اس کی توحید کا اقرار ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ، آخری درجہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ تکلیف دہ چیز شیشہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تکلیف دہ چیز لوہے کا کیل بھی ہو سکتا ہے جو کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دے گا، جو کسی کو چلتے چلتے پاؤں میں تکلیف کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ سے یا کسی اپنی طاقت استعمال کر کے اس تکلیف دہ شیشے کو، اس تکلیف دہ کیل کانٹے کو راستے سے ہٹا دیں گے تو یہ علامت ہے آپ کے ایمان کی، آپ کے کردار کی۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، انسان کو اذیت، گندگی بھی دیتی ہے، غلاظت بھی دیتی ہے۔ شرعاً آپ مامور ہیں کہ آپ راہ چلتے ہوئے اذیت والی چیزیں راستے میں نہ پھینکیں، بلکہ اذیت والی چیزوں کو راستوں سے دور کر دیں۔ جو شریعت راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی تعلیم دے اور اس کو ایمان کا حصہ قرار دے، وہ تعلیم، وہ دین، وہ اخلاق، وہ ایمان کتنا ہی عدل، امن اور سلامتی کا ضامن ہوگا۔ جس دین میں جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہے، پیاسی بلی، بھوکی بلی اور پیاسے کتے کو پلانا اور بھوکی بلی کو کھلانے پر جنت کی بشارتیں ہیں، جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں ہیں، تو ایسے دین میں انسانوں کو تحفظ فراہم کرنا، انسانوں کو کھلانا پلانا، انسانوں کی ضرورتیں فراہم کرنا، انسانوں کو راحتیں پہنچانا، اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ خیر الناس انفع الناس خیرکم من یرجی خیرہ، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے خیر کی دوسری امید رکھے۔ میرے بھائیوں، آپ ایمان والے ہیں، لوگ اپنے آپ کو آپ کی بدگوئی سے، آپ کی گالی گلوچ سے، آپ کی تہمتوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے چاہیے، تب آپ مامون ہیں۔ لوگ، آپ کے ہمسائے، آپ کے پڑوسی، اپنی بچیوں کی عزتیں آپ کے شر سے محفوظ سمجھنے چاہیے اور ان کو تحفظ ملنا چاہیے، تب جا کر آپ مومن ہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واعراضہم، اور آپ مسلم ہیں، تب مسلم ہیں جب دوسرے لوگ آپ کی زبان کے شر اور آپ کی ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، غور کریں، جب مسلم سماج ایسا بنے تو واقعی میں وہ جسد واحد کی کیسی نمائندگی کرے گا۔ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال جسد واحد کی ہے، سر میں درد، پاؤں کو بھی تکلیف، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے سر بھی بے چین، پیٹ میں درد ہو تو سارا جسم بیدار، جسم میں بخار ہو تو سارا جسم بیدار، کہ یہ تکلیف مشترک ہے۔ جسم ایک ہے، تکلیف بھی ایک ہے، غم بھی ایک ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف سوڈان میں ہو، مسلمانوں کو تکلیف کشمیر میں ہو، مسلمانوں کو تکلیف فلسطین میں ہو، مسلمان کو جس جگہ تکلیف ہو، آپ کی ہمسائیگی میں ہو، آپ کے پڑوس میں ہو، اور آپ اس کی مدد کے لیے نہ نکلے، آپ اس کو کھلائے نہ، آپ اس کو پلائے نہ، آپ اس کے لیے جذبہ ایثار کا مظاہرہ نہ کریں، تو یہ علامت ہے کہیں نہ کہیں آپ کے ایمان میں کمزوری کی۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ انسانیت کے لیے مفید بنیں، آپ سوسائٹی کے لیے مفید بنیں، آپ ویلفیئر کا کام کریں، آپ خیر کا کام کریں، آپ بچاؤ کی تدبیریں کریں، آپ سلامتی کی تدبیر کریں، آپ امن و سکون فراہم کریں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنی آنکھ سے، نہ اپنے ہاتھ سے،
جو آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے ہمسایوں کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی لے کر کے آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قسم اللہ کی میں آنکھ نہیں کھولتا تب تک جب تک میں یہ کنفرم کر لوں کہ یہ آنکھ حلال پر پڑے گی، حرام سے بچے گی۔ اپنا ہاتھ آگے نہیں پھیلاتا ہوں تب تک جب تک میں یہ کنفرم کر لوں کہ یہ ہاتھ حلال کام کرنے کے لیے نکل رہا ہے، حرام کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اپنا پاؤں نہیں اٹھاتا ہوں تب تک جب تک میں یہ کنفرم کر لیتا ہوں کہ اٹھنے والا کام حلال کام کے لیے ہے، جائز کام کے لیے ہے۔ اور جب یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اٹھنے والا قدم گناہ کی طرف جائے گا، ظلم کی طرف جائے گا، نافرمانی کی طرف جائے گا، میں اپنا پاؤں واپس کر لیتا ہوں، میں اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیتا ہوں، میں اپنی آنکھ بند کر لیتا ہوں۔ یہی سر درس آج کا ہم میں سے ہر فرد کو ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے منہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنے دل کی حفاظت کریں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور جب ایسا ہو جائے ہم اپنے اعضاء کے خود رکھوالے بن جائیں، ہم ان سے وہی کام لیں جس کے لیے شریعت نے ان کو مامور کیا ہے، اور ان کاموں سے روکے جن کاموں سے شریعت نے ان کو روکا ہے، تو نہ صرف ہم اپنے آپ کو امن میں کر دیں گے بلکہ ہم اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے، اپنی سوسائٹی کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں امن، سکون، ایمان، اسلام کی عظیم دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو ایمان کی تعلیمات سے بھر دے، ہمارے دل و دماغ کو ایمان کے نور سے منور کر دے، ہمارے دل و دماغ کو توحید کے نور سے منور کر دے، ہمارے دل و دماغ کو اسلامی اخلاق اور قرآنی زینت سے مزین کر دے، ہماری خواتین کو شرم و حیا عطا کر، ہماری خواتین کو ایثار کا جذبہ عطا کر، ہماری خواتین کو اسلام کے احکامات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کا نمونہ بنا، ہمارے بزرگوں کو ہدایت پر ہدایت عطا فرما، اور جنہیں ہدایت ملی ہوئی ہے اے اللہ انہیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ مظلوموں، مسکینوں، بے بسوں جو کسی نہ کسی ظلم، ستم اور ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں اس آزمائش سے بچا، اس آزمائش سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہم کو ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے قتل و غارت، ہر طرح کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جس جگہ مسلمانوں پر جس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے اللہ ان تمام کو اس ظلم اور ستم سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس جمعیت کے جالیات مرکز دعوت الجالیات کویت کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو نمائندے ہیں، جو رضاکاران ہیں، اور جو اس حال میں حاضر مرد و زن ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، اے اللہ ان سب پر اپنا فضل نازل فرما۔ اے اللہ ان سب پر اپنا احسان، اپنی نعمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے رحمتوں کا طالب اور اپنی رحمتوں کا امیدوار بنا۔ اے اللہ ہمیں قیامت میں، ہمیں دنیا میں بھی امن و سکون عطا فرما، قبر میں بھی امن و سکون عطا فرما، محشر کے میدان میں بھی امن و سکون عطا فرما، جنت کی نعمتوں میں، دارالامن میں ہمارا آخری مقر، ہمارا انجام کر ہمیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ اٹھا اور انہی کی صحبت عطا فرما، ہمیں ظلم، ستم اور ہر طرح کی سختیوں سے نجات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ یہاں پر سوال ہے کہ متاثرین سیلاب ایک سوال ہے متاثرین سیلاب کے لیے کیا خدمات؟ الحمدللہ جب یہ سیلاب کشمیر میں آئے اس نے بڑی تباہ کاریاں لائیں، لاکھوں گھر، لاکھوں دکانیں تباہ ہوئیں، کئی مساجد بھی متاثر ہوئیں، کتنی گاڑیاں سیلاب کی نظر ہو گئیں، کتنی جو سری نگر کا جو مین چوک ہے، لال چوک یا مارکیٹیں ہیں وہ ساری کی ساری تباہ اور برباد ہو چکی ہیں، کیونکہ 20-25 دن لوگوں کے گھروں میں ایک اور دو منزلوں تک پانی رکا ہے، سارے گھروں کی بنیادیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، روز مکان گرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور جو ابتدائی مرحلے میں مکان گرے تھے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اس کے الحمدللہ لوگ تو بچے، تقریباً 400 انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، لیکن مال اور جائیداد اور باغات اور زمینوں اور تجارتوں کا جو نقصان ہے اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر نے پہلے دن سے ہی وہاں پر ریلیف کے کام میں الحمدللہ اس کا آغاز کیا، بوٹس وغیرہ منگوائی،
اور لوگوں کو ان کو ریسکیو اور پھر ریلیف دونوں میدانوں میں بڑی گراں قدر خدمات ہماری تنظیم نے بھی انجام دی اور دیگر برادر اسلامی تنظیموں نے بھی بہت کام کیا الحمدللہ، جس کے ذریعے سے وہاں پر لوگوں کا بچانا ممکن ہوا۔ ہمارے نوجوانوں نے وہاں پر لاکھوں لوگوں کو سیلابی آفتاب سے نکالا اور محفوظ جگہوں تک پہنچایا۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو وہاں کے نوجوانوں نے انجام دیا، اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے مکانات گر چکے ہیں ان کی تعمیر نو، آباد کاری کے مہم میں ہمیں حصہ لینا ہے۔ کئی لوگوں کے گھر بنانے ہیں، کئی لوگوں کو کاروبار میں سہارا دینے کی ضرورت ہے جن کی زمینیں سرے سے ہی ختم ہو گئی۔ میں ایسی بستیوں میں گیا جو بستیاں سرے سے ہی ختم ہو گئی ہیں۔ کولگام میں 4 گاؤں ایسے ہیں کولگام ڈسٹرکٹ میں جو صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اسی طرح بہت سے گھر ہیں، میں نے بوڑھی ماؤں کو ایسے مکانوں کے ملبے پر دیکھا جہاں 3 منزلہ مکان تھے، لیکن اب وہاں پر ڈھیر، ملبے کا ڈھیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے سرما جو آ رہا ہے، بہت بھیانک سردی ہوتی ہے، اس کے لیے ان کے لیے خیموں، ان کے لیے کملوں، ان کے لیے غذائیات اور ان کے لیے سار ڈھانپنے کے لیے مکانوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اب تک بھی بہت کچھ ریلیف ہوا اور مختلف صوبائی جمعیتوں نے بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان خدمات کو قبول فرمائیں اور ہم اور آپ سب کو بھی اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جتنے متاثرین ہیں ہم ان تک پہنچ سکیں، ان کو طبی خدمات دیں، ان کو دوسری غذائی اور جو ضروریات زندگی ہے وہ فراہم کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ وصلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔